عزیزان گرامی، جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. نماز ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، حج و زکوٰۃ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے. ایکم احسن عملا، ہم اس ٹیسٹ میں اپنی شرکت کر رہے ہیں، ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. نہیں دوستو، جس طرح ہم اپنا گھر دنیا میں بناتے ہیں ویسے ہی ہم اپنا گھر آخرت میں بھی بناتے ہیں. جس طرح ہم اپنے لباس کے لیے زندگی میں کوشش کرتے ہیں ویسے آخرت میں بھی ہم اپنے لباس کے لیے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی احسان کسی پر کر رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ ہی کو ملنے والا ہے. اگر آپ دیندار ہیں، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں تو یہ کام آپ اپنے ہی لیے کر رہے ہیں. شام میں ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا کارخانہ تھا جو لکڑی کے گھر بنواتا تھا. تو اس کے پاس سینکڑوں جو ہے کارپینٹر، سینکڑوں جو ہے لکڑی کا مکان بنانے والے جو ہے اس کے ساتھ کام کرتے تھے. تو ایک دن ایک بوڑھا معمار، بوڑھا کارپینٹر، بوڑھا کاریگر اس کے پاس آیا اور مالک سے کہنے لگا میں نے آپ کے لیے ہزاروں مکان بنائے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 30-40 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اب میں کام بند کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے گھر جانے دیجیے، میں اپنے بیوی بچوں میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو اس کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، بوڑھے ہو گئے ہو، عمر ہو گئی ہے، مگر ایک مکان اور بنا دو تو پھر جانا. اس آدمی کو بہت برا لگا چونکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو گیا تھا گھر جانے کے لیے. وہ اپنے بچوں اور پوتے پوتی ناتی نواسیوں کی یاد میں وہ مشغول تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ فوراً نکل جائے. مالک نے جب اس سے کہا کہ ایک گھر اور بنا دو، ظاہر سی بات ہے لکڑی کا گھر بنانے میں 6 مہینے 7 مہینے کا وقت لگتا تھا، اس کو بہت برا لگا. مگر مالک نے اس کے ساتھ 30 سال تک اس نے کام کیا تھا، وہ تیار ہو گیا اور بے دلی سے 3-4-5 مہینے میں ایک گھر جلدی کر کے جیسے تیسے اس نے گھر بنا دیا. اور گھر بنانے کے بعد اس کو لاک کیا اور چابی لے کے مالک کے پاس آیا اور کہا جناب آپ کا یہ آخری حکم بھی میں نے پورا کر دیا، اب مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے. تو مالک نے وہ چابی لے کر اس کے جیب میں ڈال دی، کہا یہ گھر میں نے تمہارے لیے ہی تم سے بنوایا تھا. جب اس نے سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ارے اگر میں جانتا کہ یہ میں اپنا ہی مکان بنا رہا ہوں تو بڑی محنت سے کام کیا ہوتا، بڑی حکمت سے کام کیا ہوتا، بڑی کوشش سے کام کیا ہوتا، اچھی طرح سے کام کیا ہوتا. تو یہ جو آپ لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں نا، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ آپ اپنی جنت میں اپنا مکان بنا رہے ہوتے ہیں، جنت میں آپ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح اپنا گھر بنانے میں پوری طاقت آپ لگاتے ہیں ایسے ہی عبادت میں بھی پوری طاقت لگائیے. یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. اطمینان سے نماز پڑھیے، اطمینان سے روزے کی تیاری کیجیے. شہر رمضان کا استقبال کے لیے اب آپ کے گھر میں روزانہ رمضان کی بات ہونی چاہیے. رمضان میں سحری کیسے ہوگی، افطار کیسے ہوگی، تراویح کہاں پڑھی جائے گی، فلاں دن یہ پروگرام ہے تو اس پروگرام میں نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی، جماعت کے لیے کیا کرنا پڑے گا، فلاں دن یہ تیاری کیجیے. یہ آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، یہ دوسرے کے لیے آپ کام نہیں کر رہے ہیں. یہی اخلاص ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو گویا اپنا گھر بنا رہے ہیں، روزہ رکھیں تو گویا آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، حج اور زکوٰۃ دیں تو گویا یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، آپ عمل کو مت دیکھیے، صرف آپ اخلاص کو دیکھیے. حدیث میں کلیئر ہے کہ بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا. ساری زندگی کی عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی اگر اخلاص نہیں ہے. ساری زندگی کا عمل اکارت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا اگر اخلاص نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، جو چیز اتنی ضروری ہے اس کو جاننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اخلاص کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ مولانا بتائیے کہ اخلاص کیا ہے؟ تو اخلاص یہ ہے کہ آپ کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر برابر ہو جائے. آپ کا باطن اور ظاہر اگر یکساں ہے تو یہی اخلاص ہے. جو آپ سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہی دل میں ہے، جو زبان پر ہے یکساں ہے تو یہ اخلاص ہے. لیکن اندر کچھ اور باہر کچھ تو اسی کو ہیپوکریسی اور منافقت کہتے ہیں. تو گویا اخلاص اپوزٹ ہے مخالفت منافقت کے. ہیپوکریسی سنسیئرٹی کے اگینسٹ میں ہم ہیپوکریسی کرتے ہیں. تو اگر اندر اور باہر فرق ہو جائے، یعنی اندر خراب اور باہر اچھا،
یہ منافقت ہے. اگر اندر اور باہر یکساں ہے تو یہ اخلاص ہے. اور ایک اور درجہ ہے کہ اندر باہر سے اچھا ہو, اندر باہر سے اچھا ہو, تو یہ صدق فی الاخلاص ہے جو اولیاء کرام کا درجہ ہے کہ ان کا ہمارا باہر اچھا اندر خراب, اور ان کا اندر اچھا باہر خراب. تو عزیزان گرامی اخلاص کو سمجھیے کہ جو بھی کام کیجئے ریا نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ نماز من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے بغیر سنسیئرٹی کے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک, جس نے بغیر اخلاص و سنسیئرٹی کے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو اخلاص منافقت کے بھی اگینسٹ آتا ہے اور شرک کے اگینسٹ بھی آتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ بے حد خطرناک بات ہے. ایک چھوٹا سا عمل, حدیث شریف ہے, صحیح حدیث امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اخلاص کے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھا تھا تو وہ کلمہ میزان پر اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اس ایک کلمے کی برابری نہیں کر سکے اور اسے جنت بھیج دیا گیا. تو اخلاص جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے, مگر یہ مشکل سے ہی ہاتھ آتی ہے. ضروری ہے کہ ہم جو کچھ کریں وہ اخلاص سے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یمن قاضی بنا کر بھیجا تو اس صحابی نے کہا اوصنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ سے دور جا رہا ہوں, کچھ وصیت کر دیجئے. فرمایا اخلص لعملک یکفیک العمل القلیل, اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ پورا کرو, تھوڑا سا عمل تمہارے لیے کافی ہو جائے گا.